صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. پڑھے بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جلاله وجلاله جوده ونواله وبره وكماله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آئیے ہمارا مل کر نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بعد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ بنو کلب مدینے کا ایک قبیلہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی ہیں. اس زمانے میں لوگ مویشی پالا کرتے تھے لیکن بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں رہا کرتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے بعد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو کیا مغفرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سویا کرتے ہیں اس رات میں یعنی آنے والی رات میں، بلکہ ان لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو یعنی شب برات کی رات کو، یوں تو اللہ رب العزت ہر رات کو تہجد کے وقت 7ویں آسمان پر اپنے رحمت کو نازل فرماتا ہے، اپنے جلال کو نازل فرماتا ہے. تہجد کے وقت ہر رات کو اللہ رب العزت اپنا جاہ و جلال نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. لیکن شب برات کی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت مغرب کے وقت شروع ہوتے ہی یعنی سورج جب ہماری نگاہوں سے روپوش ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اسی وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر اپنے رحمت کو نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہاں سے صدا لگاتا ہے اللہ رب العزت ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں. یہ حدیث شریف ہم اکثر سنا کرتے ہیں لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت وہاں سے صدا لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی نجات چاہنے والا جسے میں نجات دے دوں. تو اللہ رب العزت
سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جو لوگ بستروں میں آرام کرتے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو جاگتے تو ہوتے ہیں لیکن کہیں وضو خانے پہ یا کہیں مسجد کے باہر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے. یا پھر جو لوگ سواری سے نکل جاتے ہیں سوار ہو کر کے، جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ رات صرف شب بیداری کی رات ہے، یعنی صرف رات کو جاگ کر گزارنے کی رات ہے، اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں طلب کرتا ہے بلکہ کن کی کرتا ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو جو بندہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے گا اللہ رب العزت انہی کی بخشش فرمائے گا. جو انسان صرف شب بیداری اور لغو العلم اور گفتگو کرنے میں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں، موج مستی کرنے میں یہ رات گزار دے گا، اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما دیا ہے جو بخشش طلب کرے گا اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا. اور ہمیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمیشہ استغفار توبہ کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے خطائی استعمالی ہو گئی تو آپ کو جب آپ کو اور مائی حوا کو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا احساس ہوا کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے خفا ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے نہیں کہا کہ آدم میں تجھ سے ناراض ہوں، بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دار بیتی پر اللہ رب العزت نے بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں 1 سال 2 سال نہیں، 50-100 سال نہیں، 100-200 سال، 250 سال نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں 300 سال گریہ زاری کرتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال روتے رہے کہ اللہ میری مغفرت طلب کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال؟ رب کی بارگاہ میں 300 سال مغفرت طلب کرتے رہے. اور مغفرت طلب کرتے رہے اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں اللہ فرماتا ہے قالا یعنی دونوں نے فرمایا. کن دونوں نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. اے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ پر برا کیا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا؟ الا تغفر لنا وترحمنا. اے میرے مولا اگر تو نہیں معاف فرمائے گا، کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اگر تو نہیں معاف فرمائے گا وترحمنا اور تو ہمارے پر رحم نہیں فرمائے گا لنکونن من الخاسرین. تو اے میرے مولا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو رب نے 300 سال بعد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے 300 سال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے. اس کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر وہ اپنا تمام کمالات تو پھر ان کو بڑھایا. اور پھر دیکھیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آگے فرماتی ہے ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سرکار نے دعا فرمائی پھر دعا فرمائی. آگے کہتی ہے ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ
سرکار نے پھر دعا فرمائی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما لیے، پھر خاموش ہو گئے، پھر دعا فرماتے ہیں، پھر حضرت عائشہ فرماتی پھر سرکار نے دعا فرمائی، یعنی سرکار نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، کتنی؟ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آپ یہ دعا فرماتے رہے، رب اغفر وتب علی، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے امتیوں کے گناہوں کو بخش دے، وتب علی اور ان کی توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک ہی مجلس میں سرکار نے 100 مرتبہ یہ دعا فرمائی، ایک ہی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے میرے رب میرے امتیوں کے گناہوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت انداز میں فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ربی زدنی، قل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب قل فرما دیجئے، قل ربی اغفر کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، میرے رب سے بخشش طلب کرو۔ جس سے رب فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب سے بخشش طلب کرو۔ اور آگے کیا فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی، وانت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آیا کہا اے امام، اے نواسہ رسول، میرے گھر میں تنگی بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ تو صبح و شام 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کماتے تو بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ تم اس ڈیلی یہ ورد کر لو، یہ وظیفہ کر لو، استغفر اللہ صبح شام پڑھا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا اے نواسہ رسول، میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، میرے اس کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جاؤ تم صبح و شام استغفر اللہ پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں رشتے آ جائیں گے۔ حضرت امام حسن کا غلام وہیں پر موجود تھے، کہتے ہیں اے نواسہ رسول، اے ابن بطول، آپ تینوں آدمی کو ایک ہی وظیفہ بتائے، تینوں آدمی کو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے نا، جب اس رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑا ہی راضی ہو جاتا ہے، اور جب اس سے راضی ہو جائے گا تو اس کی تمام تر مشکلیں، تمام تر مصیبتیں ضرور دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بذات خود ندا دے رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں معاف فرما دوں۔ تو میرے پیارے یہ وہ رات ہے جس میں پوری رات اگر گریہ بازاری کی جائے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جتنا ہی گریہ بازاری کرتا ہے، جو جتنا ہی اس کے بارے میں اس کو جتنا ہی اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ
اور پھر یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک، اے بھاگے ہوئے انسان کہاں جا رہا ہے؟ بربک الکریم، آ لوٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تو آ، میری بارگاہ میں آ اور توبہ کر لے، تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تو آ اس رب کی بارگاہ میں لوٹ آ، اے بھٹکے ہوئے انسان آ جا، اس رب کی بارگاہ میں آ اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ للہیت کے لیے نماز ادا کر، اور پھر اس رب کی بارگاہ میں اپنے مصلی کو بھگو دے۔ اللہ رب العزت تجھ سے بڑا ہی راضی ہوگا اور تیرے گناہوں کا کوئی مواخذہ نہیں کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کی بارگاہ میں آپ سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ یعنی جس طرح بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، بس یوں ہی سمجھ لیجئے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو یوں ہی مٹا دیتا ہے جیسے کہ اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت، یہ تو پہلی ندا تھی کہ اللہ رب العزت دیتا ہے، کہتا ہے کون مغفرت طلب کرنے والا ہے جسے میں معاف کرتا ہوں، اور دوسری طرف فرماتا ہے اللہ رب العزت ہدا دیتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں۔ میرے پیارے، آج ہم بہت در بدر بھٹکتے ہیں، اگر کام نہیں ملتا تو ادھر ادھر جاتے ہیں، ہم دعا تعویذ بھی کرواتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرا رب ندا دے رہا ہے اور میرا رب آواز لگا رہا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جسے میں رزق دوں۔ میرے پیارے، اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، میرے پیارے اگر آپ کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے تو یقین جانو کل کی وہ رات ہے جس رات میں بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پیارے آؤ کسی رب کی بارگاہ میں آؤ، خلوص للہیت کے لیے آؤ اور اس کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ لو، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو آؤ اللہ رب العزت سے مانگ لو، ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے تو آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بارگاہ میں بالکل باادب ہو کر کے آنا ہے اور اس بارگاہ میں سچے دل سے، صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہے، آنسوؤں کو آنسوؤں سے اپنے آنکھوں کو بھگو دینا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی دعاؤں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنائیں، اپنے والدین کا وسیلہ بنائیں، اپنے اساتذہ کرام کا وسیلہ بنائیں، اپنے بزرگوں کا وسیلہ بنائیں، تو اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل میں قبول فرمائی۔ حضرت آدم نے فرمایا تھا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب میری دعا کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ تو رب نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ایسے ہی میرے پیارے، اپنے آپ اگر دعا مانگے تو اس میں ضرور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کا، اپنے پیر و مرشد کا، اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے والدین کا ضرور وسیلہ مانگے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین کے بال سفید ہو گئے
والدین کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کل وہ رات ہے، بے شمار برکتوں والی رات ہے، بے پناہ رحمتوں والی رات ہے۔ آج کل آئے اس رب کی بارگاہ میں اور ان تمام برکتوں کو، ان تمام رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ اے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یہ شب برات بہت ہی اپرچونٹی والی رات ہے۔ اللہ رب العزت ہر سال یہ ہمیں میسر دیتا ہے کہ اے میرے بندے آپ نے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، آج جو تیرے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے مانگ لے۔ اگر تیرے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ مجھ سے مانگ لے، اے میرے بندے میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ اگر جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو آ میرے بندے تو مجھ سے مانگ لے، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ کل وہ بے پناہ برکتیں اور رحمتوں والی رات ہے، میرے پیارے آئیں اور اس میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ آپ اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ وما توفیق الا باللہ۔